رسول الکریم اما بعد، ایک مسئلہ یہ ہے کہ نکاح بالرضا ہوتا ہے، بالجبر نہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس کی بھی کچھ کثرت ہوتی جا رہی ہے کہ جہاں متولیان چاہتے ہیں بچے پر بچی پر جبر کرتے ہیں۔ اگر بالجبر نکاح کرایا گیا، مارا پیٹا، سختی کی، زبردستی پکڑ کے انگوٹھا لگوا دیا، یا کہا کہ اگر دستخط نہیں کرو گی تو مار دیں گے، اس نے دستخط کر بھی دیے، اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح بالرضا ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بچے کی رضا کا اظہار بولنے سے ہوگا۔ عاقل ہے، بالغ ہے، اس سے جب پوچھا جائے تو وہ زبان سے کہے گا کہ مجھے قبول ہے، پھر نکاح ہوگا۔ اگر بچی باکرہ ہے، پہلا نکاح ہے، تو اس سے پوچھا گیا تو اس کی خاموشی ہی رضا سمجھی جائے گی۔ زبان سے بلوانا اس کے لیے ضروری نہیں، شرم و حیا میں وہ نہیں بولتی۔ اور اگر مطلقہ ہے پھر نکاح ہو رہا ہے، یا بیوہ ہے پھر نکاح ہو رہا ہے، تو اس کا زبان سے بولنا ضروری ہے۔ وہ زبان سے بولے گی پھر نکاح ہوگا۔ دستخط کر دے بالرضا پھر قبول ہوگا، بالجبر نہیں۔ اگر بالجبر کیا گیا تو نکاح ہی نہیں ہوگا، ساری زندگی گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ اسی طرح ایک یہ مسئلہ کہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ ایک عورت کا نکاح کہیں ہے، شوہر نے طلاق نہیں دی، نہ ہی وہ مرا ہے، تو اس کا نکاح دوسری جگہ کرنے سے نکاح نہیں ہوگا۔ وہ طلاق دے دے یا مر جائے، پھر دوسری جگہ نکاح کرے گی عدت کے بعد۔ اسی طرح اگر شوہر مر گیا اور حاملہ ہے تو پھر عدت لمبی ہو جائے گی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا یہ عدت میں رہے گی۔ تو حمل کی حالت میں بھی نکاح نہیں ہوگا۔ حمل کی حالت میں چونکہ عدت میں ہے، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ ان کی عدت یہی ہے کہ بچہ جن لے، پھر عدت ختم ہوگی۔ اور اگر نکاح موجود ہے، جیسے عام معاشرے میں چل رہے ہیں جھگڑے فساد، ناراض کر کے بٹھا دیا، پھر دوسری جگہ نکاح کرنے لگے، نکاح تو ہوگا نہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی اس نکاح پر نکاح کرنے پر راضی ہے، نکاح پتہ ہے فلاں کا ہے، اور پھر نکاح دوسری جگہ کرنے لگے ہیں، تو جو لوگ اس نکاح پر راضی ہوں گے وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔
نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس کا نکاح کرنے لگے تھے، اپنے نکاح برباد کر بیٹھے۔ ایسی مجلس میں شرکت بھی جائز نہیں۔ پتہ ہے کہ نکاح پر نکاح ہو رہا ہے اور پہلا نکاح باقی ہے، یا عدت کے اندر ہے، عدت کے اندر بھی نکاح دوسرا نہیں ہوتا، کہ عدت کے اندر عورت بیٹھی ہے تو من وجہ وہ نکاح میں بیٹھی ہے، تو اس کا دوسری جگہ نکاح کریں گے، نکاح نہیں ہوگا۔ اب ایسے واقعات کثرت سے پیش آنے لگے، پہلا نکاح باقی ہے، دوسرا نکاح کر رہے، بڑے دھوم دھام کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، تو خوشی ان کی بربادی ہے۔ نکاح پر نکاح میں شرکت کر رہے، نکاح نہیں ہوتا، ان کے اپنے نکاح عرض کیا ہے ختم ہو جائیں گے ایسی کسی مجلس میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک پیٹ میں دو پانی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی عورت کا ابھی نکاح شادی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے بچے کو محفوظ رکھے، خدا نہ خواستہ اس سے زنا ہو گیا، حمل ہو گیا، اس کا نکاح کسی سے پہلے نہیں ہے، حملہ عن الزنا، اس کا نکاح تو آگے ہو سکے گا، لیکن آگے شوہر بیوی جیسے حقوق ادا نہیں کر سکے گا، کیونکہ ایک حمل پہلے موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک برتن میں دو پانی جمع نہیں ہو سکتے۔ احتیاط تو اسی میں ہے کہ اس کا بھی ابھی نکاح نہ کیا جائے، وہ کہاں صبر کریں گے، مشکلات ہو جاتے ہیں، گناہوں کا دور دورہ ہے، وہ کہاں پرواہ کریں گے۔ تاہم اس کا نکاح تو ہو جائے گا، کیونکہ پہلے کسی کا نکاح نہیں، اور اگر حاملہ عن النکاح ہے، پہلے نکاح تھا اس سے حاملہ ہے، تو آگے نکاح بھی نہیں ہوگا، نکاح بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، بالغ نہیں ہے، اس کا نکاح باپ یا دادا کر دیتے ہیں۔ باپ ہے تو اس نے کر دیا، باپ نہیں ہے، وفات ہو گئی تھی، دادے نے کر دیا، تو اب یہ نکاح پکا ہو جائے گا۔ اس نکاح کو بچی نہیں توڑ سکتی، یہ نکاح ہو گیا۔ اب باپ یا دادا نے کر دیا تھا، اس کے بالغ ہونے کے بعد وہ کہے میں اور جگہ کرنا چاہتی ہوں، یا دوسرے کہیں کہ کروا دیتے ہیں، وہ نہیں ہوگا، نکاح تو ہوا پڑا۔ باپ دادا کے علاوہ اگر کسی نے بچپن میں اس کا نکاح پڑھا دیا تھا، تو بالغ ہوتے ہی پہلے چند لمحوں میں وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں، نکاح ٹوٹ جائے، پہلے چند لمحوں میں۔ اگر اس نے نہیں کہا، 5-10 منٹ گزر گئے بالغ ہونے کے بعد، اب وہ نہیں توڑ سکتی۔ اگر وہ کہے کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ باپ دادا کے علاوہ کوئی نکاح پڑھا دے تو توڑا جا سکتا ہے، مجھے علم نہیں تھا، یہ بات اس کی نہیں مانی جائے گی کہ دین پڑھا کیوں نہیں، یہ عذر اس کا نہیں چل سکے گا کہ دین سیکھنا اور پڑھنا تھا، آزاد ہے، پڑھنا ہی تھا، غلام اور لونڈی تو نہیں ہے کہ اس کے لیے مشکلات ہوں، تو اس کا نکاح برقرار رہے گا۔ اور ایک ہمارے معاشرے میں
یہ ایک رسم کہو یا غلط شرط کہو چل رہی ہے، رشتہ دیتے ہیں، خصوصاً ہوتا تو وہاں ہے جہاں وٹا سٹا ہوتا ہے نا، رشتہ دیا اور لکھوا دیا ہے کہ اس سے اگر بچی پیدا ہوگی تو وہ رشتہ ہم لیں گے، وہ ہمارا ہو گیا۔ یہ فضول ہے، یہ وعدے میں بھی نہیں آتا، یہ جاہلانہ رسم ہے۔ ہر ایسی چیز جو آگے مبہم ہو اس کا سودا نہیں ہوتا۔ یہ بکری کھڑی ہے، اگر اس نے بچہ دیا تو اتنے کا، بچہ مونس دیا تو اتنے کا، یہ کوئی سودا نہیں۔ کہا کہ یہ مچھلیاں جا رہی ہیں پانی میں، ان میں سے یہ سامنے والی مچھلی پکڑی گئی تو اتنے کی، یہ کوئی سودا نہیں ہے، پتہ نہیں پکڑی جاتی ہے نہیں پکڑی۔ یہ پرندہ اڑتا جا رہا ہے کہ جی اس کا شکار کرتے ہیں 10 روپے کا آپ کا، یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا۔ ہر مبہم چیز کا کوئی سودا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ رسم ہے، ناجائز ہے۔ یہ رشتے کی شرط رکھنا کہ اس سے بچہ پیدا ہوگا، شرط رکھ دینا۔ ابھی نکاح ہوا نہیں، شوہر بیوی اس بچے کے بھی کہیں حد تک مالک نہیں بنے، ان کو کیسے دے رہے؟ اور وٹا سٹا جو کرتے ہیں، اس کا رواج ہے کچھ برادریوں میں، اگر وٹا سٹا کیا آگے حق مہر کوئی نہیں رکھی کہ جی میری بچی لے لو، اپنی بہن دے دو، وٹا سٹا ہو گیا، حق مہر درمیان میں کوئی نہیں، تو پھر تو یہ جائز ہی نہیں۔ اگر الگ الگ حق مہر رکھا گیا کہ اس کا حق مہر اتنا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس کا الگ رکھا گیا تو یہ عند الاحناف جائز ہے۔ لیکن تجرباتی دنیا میں عام طور پر جو وٹے سٹے ہیں وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک بچی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، گھر کو اس نے آباد کیا ہے، خدمت کر رہی ہے شوہر کی، ہر طرح گھر آباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے وٹے میں جو آئی تھی دوسری وہ گڑبڑ کرتی ہے، اس کو مار پڑتی ہے تو اس کو بھی پڑ جاتی ہے۔ اس کو اگر رجا رسا بھیجا بھگا دیتے ہیں تو اس کو بھی بھگا دیتے ہیں۔ اگر اس کو طلاق دی تو اس کی ساس بھی کہتی ہے بیٹے کو کہ دے دے اس کو طلاق، میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے، اس کو کیوں رکھا ہوا دونوں، نکالو اس کو۔ عام طور پر یہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ترتیب نہ چلے تو بہت اچھی، مگر عند الاحناف جائز ہے، اگر کوئی اس کو چلائے تو جائز ہے، گنجائش ہے۔ تو ہر شرعی مسئلے میں احتیاط چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔